دنیا میں جو بھی دور رہیں گے حضور سے، دنیا میں جو بھی دور رہیں گے دنیا میں جو بھی دور رہیں گے حضور سے، محشر میں کچھ نہ پائیں گے رب غفور سے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله تعالى نادى علي مظهر العجائب تجده عون اللقاء في النوائب كل هم وغم شيء جديد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي۔ اما بعد فقط قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم سب کو حاضرین گرامی قدر، ہم سب کو یہ عید میلاد النبی کا جشن مبارک ہو۔ آسمان پر جو فرشتے مناتے ہیں، زمین پر جو انسان بناتے ہیں، یہ وہ نبی ہے جو سردار انبیاء ہے، سردار رسول ہے، سردار العزم ہے۔ اس کی بزم میں جو آتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اس بزم سے جو اٹھایا جاتا ہے وہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر دیا، پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ میرے نبی کا زبانے پہ بول بالا ہے، فلک پہ ذکر ہے، قرآن میں حوالہ ہے۔ میرے نبی کا زمانے میں بول بالا ہے، فلک پہ ذکر ہے، قرآن میں حوالہ ہے۔ نہ دیکھ پاؤ گے میرے نبی کی بھولی صورت، تمہاری آنکھوں میں بغض نبی کا تالا ہے۔ نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم محمد۔ دیکھیے 17 ربیع الاول ان کے آنے کی تاریخ۔ میرا نبی وہ ہے جو آتا ہے تو ایک صادق کے ساتھ آتا ہے، جاتا ہے تو ایک مجتبی کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ میرا نبی ہے جو جسے کافروں نے صادق کہا، اور جو امام ہے اسے ایک صادق نے صادق کہا۔ ربیع الاول، ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی ہوتا ہے پہلی، پہلی بہار، آخری نبی پہلی بہار، آخری نبی ہے
اور پہلی بہار ہے ربیع الاول. یہ ربیع الاول نہیں تھا میرا نبی تھا, 12 نہیں تھا میرا نبی تھا, 17 نہیں تھا میرا نبی تھا, آسمان نہیں تھا میرا نبی تھا, زمین نہیں تھی میرا نبی تھا, فلک نہیں تھا میرا نبی تھا, سورج نہیں تھا میرا نبی تھا, چاند نہیں تھا میرا نبی تھا. تو سمجھ میں آتا ہے تمام کائنات کو خدا نے بنایا ہے نبی کے لیے, اور نبی کو بنایا اپنے لیے. کنتو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں تو اے محمد میں نے تجھے خلق کیا, تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا اپنے لیے اور کہا اب جو کچھ بناؤں گا تیرے لیے بناؤں گا. یہ آسمان کا شامیانہ اٹھایا تیرے لیے, یہ زمین بچھایا, زمین کا بچھونا بچھایا تیرے لیے, یہ سورج کو چمکا دیا تیرے لیے, یہ چاند کی چاندنی تیرے لیے, یہ پہاڑوں کو کیل کی طرح گاڑ دیا تیرے لیے. اب تو جب تک مقصد باقی رہتا ہے, چیزیں باقی رہتی ہے. میرا نبی اگر چلا گیا ہے تو یہ آسمان کو گرا دے, زمین کو لپیٹ لے, ہواؤں کو روک دے. کہا نبی تھا نہیں نبی ہے, میرا نبی تھا نہیں میرا نبی ہے, میرا نبی تھا نہیں میرا نبی ہے. کنتو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ اپنی معرفت کراؤں تو اے محمد میں نے تیرے نور کو خلق کیا. نور کو کب خلق کیا؟ جب میں نے چاہا کہ اپنی معرفت کراؤں. کہا آدم کی خلقت سے پہلے میرا نبی تھا. کنتو نبیًا و آدم بین الماوتین, کنتو ولیًا و آدم بین الماوتین. نبی تھا, آدم نہیں بنا تھا, تبھی تو آدم نبی کو نہیں پہچان سکتا. جب آدم نبی کو نہیں پہچانتا تو آدمی کیسے ادراک کر سکتا ہے نبی کا؟ جب آدم نبی کو نہیں جان سکتے پہچان سکتے تو آدمی ادراک کیا رکھ سکتا ہے میرے محمد مصطفیٰ کا؟ اتنا صادق کہ میرے نبی نے لوگوں سے کہا دیکھو یہ پہاڑ ہے, اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جرار لشکر ہے تو تمہارے اوپر حملہ ور ہو جائے گا, کیا مانو گے؟ کہا ہم ضرور مانیں گے, تو امین ہے, تو صادق ہے, ہم مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے؟ تو امین بھی ہے, تو صادق بھی ہے. اگر اس پہاڑ, پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر اس پہاڑ کے پیچھے آپ گئے اور لشکر نظر نہیں آیا تو پھر ہم سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے, تو سچا ہے. میں نے کیا عرض کیا؟ ہم سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے, تو سچا ہے. دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کی ذات مقدسہ قرآن مجید میں دیکھیے کہ وما محمد الا رسول, یہ محمد ہے, محمد نہیں ہے, رسول ہے نا. وما محمد یہ محمد نہیں ہے بلکہ رسول, یہ خدا ہے. تو یہ فاطمہ زہرا کا بابا نہیں ہے, اللہ کا رسول ہے. حسنین کا نانا نہیں ہے, اللہ کا رسول ہے. علی کا شسور نہیں ہے, اللہ کا رسول ہے. تو ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں محمد نہیں پڑھ رہا تھا, رسالت پڑھ رہی تھی. کندھے پہ اٹھائے حسنین کو نہیں لے جا رہے تھے, نواسوں کو نہیں لے جا رہے تھے, رسالت لے جا رہی تھی. فاطمہ زہرا کے احترام میں محمد نہیں کھڑا ہوتا تھا, رسالت کھڑی ہو جاتی تھی. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہے, ولی کی عزت یہی فاطمہ ہے. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہے, ولی کی جنت یہی فاطمہ ہے. اللہ جانے تمہاری جنت کا ہے, محمد کی جنت تو یہی فاطمہ ہے. ایک میں کا سلوات پڑھیے تو حیدری. تو عزیزان محترم, محمد کی جنت یہی فاطمہ, کیونکہ ام ابیہا ہے, ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہے, ولی کی عزت یہی فاطمہ ہے, ولایت کی عزت یہی فاطمہ. زمانے کی جنت نہ جانے کا ہو, محمد کی جنت یہی فاطمہ ہے. دیکھیے حضور کی پوری زندگی سیرت دیکھیے, صورت دیکھ کر اگر جنت ملتی ہوتی تو فرعون نے تو موسیٰ کی صورت دیکھی تھی, موسیٰ کی صورت, تو اسے بھی جنت مل جاتی تھی. کہ صورت دیکھ کر جنت نہیں ملتی, سیرت دیکھ کر جنت ملتی ہے. پیغمبر اسلام کی سیرت کیا ہے, کردار کیا ہے, وہ دیکھا جائے گا. پیغمبر کیسے گفتار کرتے تھے, پیغمبر اسلام کا اخلاق کیسا تھا, کردار کیسا تھا.
کہ ایک شاعر تھا جو پیغمبر اسلام کے لیے گستاخی کرتا تھا، شعر لکھتا تھا، شاعر تھا اور گستاخی میں شعر لکھتا تھا. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پکڑا، گونی میں باندھ کے لے آئے. یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو گستاخ کو لے آئے، آپ کی گستاخ کو، کہیے تو اس کی ہم گردن کاٹ دیں تلوار سے. پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، اس کی گستاخ زبان کاٹ دیجیے. پہلے کھڑے ہوئے تلوار نکالی اور آگے بڑھے. رسول اللہ نے فرمایا تم نہیں. دوسرے کھڑے ہوئے کھنجر نکالا اور کہا یا علی، لحموں کا من لحمی، دموں کا من دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی. یا علی، آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ مولا علی آگے بڑھے، اس شاعر کو پکڑا، باہر لے گئے، اس کے ہاتھوں کی رسی اتاری، 2000 دینار دیے. 2000 دینار دینے کے بعد اپنی اونٹنی دی اور کہا سوار ہو جا، میں ان لوگوں کو دیکھ لوں گا، اور چلا جا. کہتا یا علی چلا جاؤ؟ ہاں، بھاگ جا، چلا جا. وہ سوار ہوا اور چلا گیا. یہاں پہ صحابہ کرام رسول خدا کے پاس دوڑے ہوئے آئے. یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا گستاخ زبان کاٹ دینے، علی نے تو اسے فرار کر دیا، فرار کر دیا، فرار ہو گیا. وہ میں کہا یہ حیدر کرار تھا، وہ فرار تھا. میں نے کیا کیا؟ اب دوسرے دن صبح ہوئی، جیسے ہی نماز کا وقت وضو کرنے دیکھے وہ گستاخ زبان والا شاعر وضو کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی اور جب نماز ہو گئی تو آگے بڑھا، رسول اللہ کے قدموں پہ گر گیا. یا رسول اللہ، میں نے آج آپ کے لیے نعت لکھ کے لایا ہے، سنا دو کہیے تو. پتا چلا علی سے کہا کہ تھا گستاخ زبان کاٹ دو، علی نے گستاخ زبان کاٹی، محمد والی جو محبت والی جاری کر دی، محبت والی زبان جاری کر دی. عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، لفظ گونگے ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی. جو در علم سے وابستہ نہیں ہو سکتا، علم سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی. روشن ہے جس کے دل میں عشق محمد کا چراغ، دل کے بستی میں پھر رات نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. گستاخ والی زبان کاٹ دو اور محبت والی جاری کر دی علی نے. تو ہر ایک رسول اللہ جو فرماتے تھے وہ بات سمجھ میں تو لوگوں کو آئے کہ رسول کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا سوائے اللہ اور علی کے. علی کس کے ادراک میں نہیں آئے گا؟ اللہ اور محمد کے صرف. اور اللہ کسی کے ادراک میں نہیں آئے گا بلکہ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی. آپ لوگ مل کے صلوات پڑھیے محمد محمد والے. لحموں کا من لحمی، دموں کا من دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی. دیکھیے کہ مولا علی نے نہیں کہا کہ میں نبی جیسا ہوں، محمد جیسا ہوں. محمد نے کہا کہ میں علی جیسا. لحموں کا من، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا دوست میرا دوست. یا علی حبوں کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. یا علی حبوں کا، تیرا دوست ایمان والا ہے اور تیرا دشمن کفر والا ہے. غور نہیں فرما میں نے کیا. یا علی تیرا دوست ایمان پر ہے اور تیرا دشمن کفر پر ہے. پتہ چلا علی کا دشمن کافر ہوتا ہے. یہ حدیث کے تحت میں آپ کے سامنے عرض فرما رہا ہوں. دیکھیے عرش والے پہ اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ علیہ کہتے ہیں. عرش والے بھی کون سا در ہے؟ یہ کون سے در پہ جھک کے صلی اللہ کہہ رہے؟ میں کیا عرض کروں، نبی شہر ہے، علی در ہے. عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں. اے ظالموں، اسے بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے ناموات کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. اے مکو، اسے بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا. ابن کا صلوات پڑھیے محمد یا علی یا علی یا علی.
تو دیکھیے عزیز محترم، یہ ہستی ہے نورانی ہستی ہے، نور سے خلق ہوا. اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد. ایک نور کے دو حصے ہیں، ایک نور ہے دو جان ہے. ایک نور ہے اور نفس رسول نفس علی ہے، نفس خدا نفس علی ہے. اللہ کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، اللہ کی زبان علی کی زبان ہے. کیونکہ سب سے پہلے جو زیارت کی مولا علی نے وہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی. یہ ان کا صدقہ ملا ہے. ہم صدقہ رسول کھاتے ہیں. محفل میں بات ان کے رحمت کی چل رہی ہے، دنیا میرے نبی کے صدقے میں پل رہی ہے. محفل میں بات ان کے رحمت کی چل رہی ہے، دنیا میرے نبی کے صدقے میں پل رہی ہے. جس زمین پر پڑے میرے نبی کے قدم وہ زمین اب تک سونا اگل رہی ہے. کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ داری اور چہ خوبان ہمیں دارن تو تنہا داری. یہ غلاموں کے اور ریت کے اور امت کے اوصاف نبی میں نہیں پائے جائیں گے، بلکہ نبی کے کردار، نبی کی صفات یوسف میں پائے جائے گی. نبی کا جب صدقہ بڑھنے لگا، خیرات بڑھنے لگی، تو اس صدقے میں یوسف جو حسن لے گئے. میں کیا سکتا، نبی کا جب صدقہ بڑھنے لگا تو خیرات میں حسن یوسف لے گئے، دم عیسیٰ زہر لے گئے، اور ید بیضہ موسیٰ لے گئے. کیونکہ یہ بنے ہیں پیغمبر اسلام کے پسینے سے. کیسے بنے؟ پیغمبر اسلام کے پسینے سے بنے. خلق الانبیاء من العرق جبین ہی، انبیاء میرے نبی کے جبین سے بنے. خلق اللوح و قلم من العرق یدہی، پیغمبر اسلام کے ہاتھ کے پسینے سے لوح و قلم بنے. خلق الملائک من العرق صدر ہی، پیغمبر اسلام کے سینے کے پسینے سے ملائک بنے. خلق الارض من الارض رجلین ہی، پیغمبر اسلام کے پیر کے پسینے سے زمین بنی، مٹی بنی. اور کائنات میں جو بھی خلق ہوتا مٹی سے خلق ہوتا ہے. پیڑ پودے اگتے ہیں، چار پائے جانور کھاتے ہیں، بارش آتی ہے، سورج کیا اپنی جو ہے گرنے بکھیرتا ہے، بارش آتی ہے. تمام نظام کائنات سورج سے چلتا اور مٹی سے چلتا ہے. اور مٹی پیغمبر اسلام کے پیر کا صدقہ ہے. اب پیغمبر اسلام کے پیر کا صدقہ کھانے والوں، اب بھی کہو گے نبی ہم کیسے؟ میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے؟ نبی جب یوسف جیسا نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم جیسے نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہموں کا من لہمی، دموں کا من دمی. پیغمبر اسلام نے کہا اے علی تم مجھ جیسا. علی نے نہیں کہا میں نبی جیسا، نبی نے کہا علی تم مجھ جیسا. میں کیا عرض کرتا ہوں؟ علی نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں محمد جیسا، نبی جیسا، رسول جیسا. محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی لہموں کا من لہمی، یا علی تیرا خون میرا خون، تیری جان میری جان، تیرا ایمان میرا ایمان. اسی لیے تو علی کل ایمان ہے مرنے میدان ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیز محترم آپ کے ساتھ؟ لہموں کا من لہمی، دموں کا من دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی. اے علی تیرا خون میرا خون. علی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ جیسا. نبی نے کہا یا علی آپ مجھ جیسے ہیں، تم مجھ جیسے. جب سورہ بارات لے کے جانے کی باری آئی تو کہا کہ مجھ جیسا، آپ جیسے. نفس سے کہا اپنے جیسے کو بھیجیے. تو کسی کو روک کے کسی کو بھیجا گیا. کسی کو روک کے کسی کو بھیجا گیا. پتہ چلا جب قرآن کی آیت پہنچانے کا کسی کو نہیں ہے تو خلیفہ بننے کا کسی کو کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کیا عرض کیا؟ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار لعنت. تو عزائم لہموں کا من لہمی. یا علی دیکھیں کہ مدینہ جب ہجرت فرمائے پیغمبر اسلام تو بھائی بھائی بنائے گئے. جیسے جیسے ذہن ملتے تھے، جیسے جیسے کردار ملتا تھا، جیسے جیسے زمانے کی روش تھی، ویسے ویسے بھائی بنائے. سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، پہلے کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، کیونکہ ان کا ذہن ملتا تھا. جس کا ذہن جس کے ساتھ ملتا ہے، جیسے کوئی فساد ہو، فساد کرتا ہو، اس کا ذہن اسی سے ملے گا. جو امن امان والا ہو اس کا ذہن اس سے ملے گا.
تو رسول اللہ نے دیکھا علی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک کتاب میں رو رہے تھے. رسول اللہ نے جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, یا علی کیوں غمگین ہو؟ کیا یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو بھائی بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. جواب سنیے گا, طبیعت خوش ہو جائے گی. آج کی مجلس کا ایک تاریخی جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا, یا علی تجھ جیسا کوئی ہوتا تو میں مجھے تیرا بھائی بناتا. یا علی تو مجھ جیسا, میں تجھ جیسا ہوں. ارے غور نہیں فرمایا. یا علی تجھ جیسا کوئی ہوتا تو میں اسے بھائی بناتا. تو مجھ جیسا, یا علی تو مجھ جیسا, میں تجھ جیسا. مولا علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں رسول جیسا. رسول اللہ نے فرمایا میں علی جیسا. جب مباہلے کا موقع آیا تو کہا اپنے نفس کو لاؤ, تو جو اس جیسا ہوگا وہی تو نفس بننے کے قابل ہوگا. صادق کا صادق ہوتا ہے, کذاب کا کذاب ہوتا ہے, سچا سچا ہوتا ہے, جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے. صادق کا ذہن صادق سے ملتا ہے, اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا ذہن جھوٹے سے ملتا ہے. کاذب. دیکھیے عزیزان محترم, زیادہ وقت دامن میں نہیں ہے, آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے پیغمبر اسلام کی آمد کا جشن ہے. حضور آئے تو کون کون سے معجزے ہوئے. حضور آئے تو آتش قدح فارت جو ہزارہ برس سے چل رہی تھی خاموش ہو کے بتاتی ہے کہ جب نور آتا ہے تو نار خاموش ہو جاتی ہے. 14 کنگورے کسرا کے ٹوٹ کے گر کے بتاتے ہیں کہ یہ آیا ہے تو 14 معصومین کو لے کر آیا ہے, 14 کو گراتے ہوئے آیا. میں کیا سکتا ہوں. اور دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی. اب سمجھ میں آتا ہے یہ آگ بجھ گئی, ہوا رک گئی, پانی میں طغیانی آئی. آدم بنے آگ, پانی, ہوا, مٹی سے. میں کیا سکتا ہوں. آدم بنے ہیں آگ, پانی, ہوا, مٹی سے. 14 کنگورے مٹی سے بنے تھے, پانی سے بنے تھے, آگ سے گرم کر کے اینٹوں کو بنایا گیا تھا, وہ ڈوب گئے. دریائے دجلہ میں طغیانی, ہوا چلی, طغیانی آئی. آگ جو ہزارہ برس سے چل رہی تھی خاموش ہو گئی. تو یہ فلسفہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ آدم بنے آگ, پانی, ہوا, مٹی سے. اور جب پیغمبر اسلام آئے ہیں تو معجزہ ہوا. تو یہ ثابت کرتا ہے آگ, پانی, ہوا, مٹی کو جب نور آیا تو مات دیتے ہوئے آیا ہے. جب آدم محمد جیسے نہیں ہو سکتے تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم جیسے محمد جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مات دیتے ہوئے آیا. جب آدم نبی کے لیے نہیں کہہ سکتی کہ میں انہیں جانتا ہوں, میں پہچانتا ہوں, تو ہم جیسے کیسے؟ آگ, پانی, ہوا, مٹی آیا, وہ نور ہے. تبھی تو علی کو تراب نہیں کہا, ابو تراب کہا. میں کیا سنا, تراب ہوتا تو مات دے کر آیا ہے. یہ تو وہی نور کا حامل ہے, وہی نور ہے, وہی نور کا ظہور امام زمانات اللہ تعالیٰ فیض شریف جو محمد ہے. والے محمد وعجل فردہم وعال محمد. تو غور فرمائے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, کہ اگر ہم حضور کو اپنا رہبر مانتے ہیں, یقیناً حضور ہمارے رہبر ہیں, ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, تو پھر ان کی سیرت پہ عمل کریے. اسلام کردار پہ پھیلایا گیا ہے, تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا. کردار پیش کیا. دیکھیے ایک بوڑھی تھی اور وہ سامان اٹھائے جا رہی تھی. عرب میں یہ عورتوں کا طریقہ تھا کہ اپنے وزن سے زیادہ وزن اٹھا لیتی تھی, پھر چلنے نہیں ہوتا تھا. جب چلنے نہیں ہوا تو حضور نے جا کے مدد کی, کہ میں تجھے سہارا دیتا ہوں. سامان اٹھایا, اس کے گھر تک راستے میں کہتی جاتی, راستے میں کہہ رہی ہے دیکھیے ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے, اس کے قریب نہیں جانا. کیوں قریب نہ جانا؟ کیونکہ اس کے پاس جو جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اس کے پاس جو جاتا ہے اسی کا, اس کے قریب نہ جانا. اور چلتے بات کرتے کرتے گھر پہ پہنچ گئی. در پہ رسول خدا نے اس کا سامان اس کے گھر پہ رکھا. اب کہتی ہے کہ میں اجرت کیا دوں, اجرت تو میرے پاس ہے نہیں, بس یہی
کہتی ہوں اجرت اس کی یہ ہے جو آپ نے سامان میرا اٹھایا کہ محمد کے قریب نہ جانا. محمد کے قریب جاؤ گے تو اسی کے ہو جاؤ گے, جادوگر ہے. کہا کہ اچھا آپ کا نام کیا؟ کہا میرا نام محمد ہے. آپ کا نام محمد ہے؟ ہاں. آپ میرا سامان لے کر آئے, آپ محمد ہو؟ کہا یہ کس نے سکھایا کہ اتنا سامان ہمارے دوسروں کا اٹھاؤ؟ کہا کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ بے سہاروں کا سہارا بن جاؤ. بے سہاروں کا سہارا بن جاؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے جو جادوگر کہتے تھے وہ محمد رسول اللہ والے ہو گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہو گئے. میرے دوستو, میرے عزیزو, بس دیکھیے یہ جشن عید میلاد النبی ہے, اس میں رحمت برس رہی ہے. آپ نہیں جانتے, آپ خود چل کے نہیں آئے ہیں, بلکہ فرشتوں نے اپنے پروں کو بچھا کر آپ کو بلایا ہے. آپ فرشتوں نے آپ کو دعوت دی ہے. یہ رحمت کی بزم ہے اور نعمت کی بزم ہے. رحمت نبی ہے, نعمت مولا علی ہے. دونوں مولا ہے. من کنت مولا فہذا علی, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. پیغمبر اسلام نے پوری زندگی جو گزاری خیر البشر بن کے, تو اس کا نتیجہ کیا؟ ہم نے کچھ حاصل کیا؟ ہمارے دامن میں کچھ موتی آئے؟ ہم نے سیرت سے کچھ حاصل کیا کہ ہم ویسے ہی دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ صادق و امین ہے سب سے پہلی بات, تو ہمیں تو جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے. صادق کے ماننے والا صادق ہوا کرتا ہے. اسی لیے امام جو آتا ہے جعفر صادق صلاۃ والسلام کہلاتا ہے. محمد, دیکھیے معجزہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک معجزہ آپ کے سامنے پیش کر لوں, پھر میں نے شاعروں کو بلانا ہے آپ کے سامنے. کہ حضور کہتے ہیں کہ حضور جب آئے تو حلیمہ کے گود میں پلے. کہتے ہیں نا, یہ کس کی فضیلت چھپانے کے لیے دائی حلیمہ کو بیچ میں لا رہے ہیں؟ کس کی فضیلت چھپائی جا رہی ہے؟ دائی حلیمہ, موسیٰ پر دائی کا دودھ حرام ہوتا ہے. جو چھوٹا نبی ہے اس پر دائی کا دودھ حرام. جو بڑا سید الانبیاء ہے, موسیٰ فخر موسیٰ ہے, فخر عیسیٰ ہے, سب سے بڑا نبی ہے, اس پر حلیمہ کے گود میں آپ پلوا رہے ہیں. تو کس کی فضیلت چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حلیمہ نے پالا, حلیمہ نے پالا, حلیمہ نے پالا. کیوں کہتے ہوئے شرماتی کہ ابو طالب نے پالا. میں نے کیا عرض کیا آپ کے ساتھ؟ توحید سمندر ہے تو کنارہ ابو طالب, کرتا رہا ہر ظلم گوارا ابو طالب. توحید سمندر ہے تو کنارہ ابو طالب, کرتا رہا ہر ظلم گوارا ابو طالب. صد شکر کے ہارانا ہمارا ابو طالب, صد شکر کے ہارانا ہمارا ابو طالب. کیا پوچھتا پھرتا ہے زمانے کی ہوا سے, پوچھ اس کے مرتبہ کے نصیری کے خدا سے, پوچھ اس کے مرتبے کو. حیدری, ایسا نہیں, ہاتھوں بلند کر کے حیدری نعرہ, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. ایک سلوات کی پڑھیے محمد والے حضور آتے ہی معجزے ہونے لگے. معجزہ ہو کے بتا رہا ہے کہ آتے ہی نبی ہے, اور لوگ کہتے ہیں 40 برس کے بعد نبی بنے. عیسیٰ جیسا نبی, چھوٹا نبی, آتے ہی نبی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا نبی, 40 برس کے بعد نبی بن رہا ہے. تو عیسائی تو اعتراض کریں گے, ہمارا نبی تو آتے ہی نبی ہے, تمہارا نبی سید الانبیاء کیسے ہو گیا؟ تمہارا نبی سردار کیسا ہو گیا؟ تمہارا نبی آقا کیسا ہو گیا؟ تمہارا نبی اول کیسا ہو گیا؟ سردار کیسا ہو گیا؟ آتے ہی نبی ہے. سوال کریں گے نا, حلیمہ خاتون کا مذہب کوئی پتہ نہیں, مذہب کا کوئی پتہ نہیں حلیمہ خاتون کی. اور کتابوں میں ہے, آئے تو حلیمہ کی بکریوں کے دودھ میں, تھنوں میں دودھ آ گیا. بکریوں کے تھنوں میں
دودھ آ گیا. کھجوریں جو سوکھی ہوئی تھی, پیڑ ہرے بھرے ہو گئے, کھجوریں آنے لگے, اور اونٹنی جو پتلی تھی وہ موٹی ہو گئی. حضور آتے ہی معجزے ہو رہے ہیں. میں کیا کروں؟ بکری سمجھ گئی کہ یہ نبی ہے, کھجوریں سمجھ گئے آتے ہی نبی ہے, اونٹنی موٹی ہو کے بتا رہی ہے یہ نبی آیا ہے. میں کیا کروں؟ کھجوریں لگنے لگے, بکری کے تھنوں میں دودھ آنے لگے, اور اونٹنی موٹی ہو کے بتا رہی ہے. اب مجھے بتائیے, حلیمہ نے نبی کو پالا یا نبی نے حلیمہ کو پالا؟ میں نے کیا کیا؟ ایک سلوات پڑھی ہے محمد والے محمد صلی اللہ محمد یا علی یا اللہ. عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں, در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں. احمقو, اسے بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. آئیے خداوند عالم اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے. ہم میں سے جو حج عمرہ و زیارت کی متمنی حرمین شرفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بتوں کی جان و مال و عزت و عبر و اولاد کی حفاظت فرما دے. اس کرونا وائرس سے تمام کائنات کے مخلوقات کو نجات دے دے, اور اسے بزم کر دے کرونا وائرس کو, اور ہمارے امام زمان کو ظہور عطا فرما دے. ہم ان کے آباد و انصار میں شمار فرما دے. اس کے ساتھ